نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا اور زاروں قطار رو رہے کہ میرے ایک امتی کو مارا جا رہا ہوگا قیامت والے دن، اور میں آؤں گا قیامت والے دن میرے ایک امتی کو شدید طریقے سے فرشتے پٹائی کر رہے ہوں گے، اور میں آؤں گا شفاعت کے لیے، تو مجھے کہا جائے گا کہ اس کے مقابلے میں جو اس کا مدعی بنا ہے، یعنی اس کے وہ اللہ کا بڑا مقبول ہے جو اس کے لیے یہاں اس کی پٹائی کروانے آیا ہے، تو کہا جائے گا وہ کون ہے جس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جا رہی، تو فرمایا جائے گا وہ رمضان ہے، اللہ کے پاس اس کی شکایت لے کر آیا ہے کہ یہ اللہ میں اس کے گھر گیا، اس نے میرا اکرام نہیں کیا، نہ دن کو روزہ رکھا، نہ راتوں کو اس نے تراویح پڑھی، نہ ہی میرا اکرام کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں طاق راتیں نصیب فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کتنا بڑا عمل ہے روزہ چھوڑ دینا کہ نبی کی شفاعت قبول نہیں کی جا رہی اس کے لیے جس نے رمضان کا اکرام نہ کیا، جو ہم نارمل طریقے سے سب کے سامنے کھا رہے ہیں۔ عذر ہے، شرعی عذر ہے، بے شک آپ چھپ تو جائیں، ادب تو کر لیں، اور ایک تو کھلم کھلا ہم رکھ ہی نہیں سکتے، ہم بیمار ہیں، ہمیں چکر آتے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ، بغیر بیماری کے روزے چھوڑتے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں رمضان آیا گیا پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے لیے عذاب دیا جا رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے آئیں گے اور شفاعت قبول نہیں ہوگی اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور کہا کچھ عورتیں جو اپنے شوہروں کو رمضان میں راضی رکھیں گی، منا لیں گی، کمیاں کوتاہیاں دور کر دیں گی، ان کو مریم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا۔ ہے سبحان اللہ! تھوڑا سا ہم ادب احترام کر لیں رمضان کا، اور اس پٹائی سے، اس عذاب سے ہم بچ جائیں جس کے اللہ کے نبی ہمیں ندا دے گئے، بتا گئے، ہمیں سنا گئے، ہمیں بتانے کا مقصد یہ تھا عید سے پہلے پہلے توبہ کر لیں۔ اگر ہم نے عید سے پہلے پہلے ابھی بھی کچھ دن ہیں توبہ نہ کی، اللہ کو نہ منایا، ان راتوں میں گڑ گڑا کے 2 طاق راتیں نکل گئی ہمارے ہاتھوں سے، 2 طاق راتیں چند رہ گئی ہیں، ان میں اللہ کو منا لیں، یہ نہ ہو کہ ہمارا بھی رمضان مدعی بن جائے جا کے، اور ہمیں بھی پٹائیاں فرشتوں سے لگوائے، اور ہمیں بھی مار پڑوائے اور جہنم میں پھینکوا دے۔ اللہ ایسا رمضان ہمیں کسی کو نصیب نہ کرے، یا اللہ ہمیں وہ رمضان نصیب کرنا جو ہم سے راضی ہو کے جائے، وہ رمضان نہ دینا جو تیرے سامنے ہماری شکایت لگائے۔ اے اللہ اپنی رضا والا رمضان دینا، یہ دعائیں کریں اللہ سے ہم سارے ہیں۔ جن کے روزے نہیں ہیں وہ خدمت کر کے خدا کو حاصل کر لیں کہ روزے داروں کی خدمتیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا اور زاروں قطار رو رہے کہ میرے ایک امتی کو مارا جا رہا ہوگا قیامت والے دن، اور میں آؤں گا قیامت والے دن میرے ایک امتی کو شدید طریقے سے فرشتے پٹائی کر رہے ہوں گے، اور میں آؤں گا شفاعت کے لیے، تو مجھے کہا جائے گا کہ اس کے مقابلے میں جو اس کا مدعی بنا ہے، یعنی اس کے وہ اللہ کا بڑا مقبول ہے جو اس کے لیے یہاں اس کی پٹائی کروانے آیا ہے، تو کہا جائے گا وہ کون ہے جس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جا رہی، تو فرمایا جائے گا وہ رمضان ہے، اللہ کے پاس اس کی شکایت لے کر آیا ہے کہ یہ اللہ میں اس کے گھر گیا، اس نے میرا اکرام نہیں کیا، نہ دن کو روزہ رکھا، نہ راتوں کو اس نے تراویح پڑھی، نہ ہی میرا اکرام کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں طاق راتیں نصیب فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کتنا بڑا عمل ہے روزہ چھوڑ دینا کہ نبی کی شفاعت قبول نہیں کی جا رہی اس کے لیے جس نے رمضان کا اکرام نہ کیا، جو ہم نارمل طریقے سے سب کے سامنے کھا رہے ہیں۔
उज़र है, शरई उज़र है, बेशक आप छुप तो जाएं, अदब तो कर लें। और एक तो खुल्लम खुल्ला हम रख ही नहीं सकते, हम बीमार हैं, हमें चक्कर आते, हमें ये है हमें वो, बग़ैर बीमारी के रोज़े छोड़ते जा रहे हैं। जिनके घरों में रमज़ान आया गया पता ही नहीं चलता, उनके लिए अज़ाब दिया जा रहा होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करने आएंगे और शफ़ाअत कबूल नहीं होगी और उन्हें जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। और कहा कुछ औरतें जो अपने शोहरों को रमज़ान में राज़ी रखेंगी, मना लेंगी, कमियां कोताहियां दूर कर देंगी, उनको मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखा जाएगा। है सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हम अदब एहतराम कर लें रमज़ान का, और इस पिटाई से, इस अज़ाब से हम बच जाएं जिसके अल्लाह के नबी हमें निदा दे गए, बता गए, हमें सुना गए। हमें बताने का मकसद ये था, ईद से पहले पहले तौबा कर लें। अगर हमने ईद से पहले पहले, अभी भी कुछ दिन है, तौबा ना की, अल्लाह को ना मनाया, इन रातों में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के 2 ताक रातें निकल गई हमारे हाथों से। 2 ताक रातें चंद रह गई हैं, उनमें अल्लाह को मना लें। ये ना हो कि हमारा भी रमज़ान मुद्दई बन जाए जाके, और हमें भी पिटाइयाँ फरिश्तों से लगवाए, और हमें भी मार पड़वाए और जहन्नुम में फिकवा दे। अल्लाह ऐसा रमज़ान हमें किसी को नसीब ना करे। या अल्लाह हमें वो रमज़ान नसीब करना जो तुझसे हमसे राज़ी होके जाए, वो रमज़ान ना देना जो तेरे सामने हमारी शिकायत लगाए। ए अल्लाह अपनी रज़ा वाला रमज़ान देना। ये दुआएं करें अल्लाह से हम सारे हैं। जिनके रोज़े नहीं है वो खिदमत करके खुदा को हासिल कर लें, कि रोज़ेदारों की खिदमतें करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया, और ज़ारों को तार रो रहे, कि मेरे एक उम्मती को मारा जा रहा होगा क़यामत वाले दिन, और मैं आऊँगा क़यामत वाले दिन, मेरे एक उम्मती को शदीद तरीके से फरिश्ते पिटाई कर रहे होंगे, और मैं आऊँगा शफ़ाअत के लिए। तो मुझे कहा जाएगा कि इसके मुकाबले में जो इसका मुद्दई बना है, यानी इसके वो अल्लाह का बड़ा मकबूल है जो इसके लिए यहाँ इसकी पिटाई करवाने आया है। तो कहा जाएगा वो कौन है जिसके मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी कबूल नहीं की जा रही। तो फरमाया जाएगा वो रमज़ान है, अल्लाह के पास इसकी शिकायत लेकर आया है कि ये अल्लाह मैं इसके घर गया, इसने मेरा इकराम नहीं किया, ना दिन को रोज़ा रखा, ना रातों को इसने तरावी पढ़ी, ना ही मेरा इकराम किया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फ़रमाए, हमें ताक रातें नसीब फ़रमाए, हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें इस रमज़ान का अदब और एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, रोज़ों का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कि कितना बड़ा अमल है रोज़ा छोड़ देना, कि नबी की शफ़ाअत कबूल नहीं की जा रही उसके लिए जिसने रमज़ान का इकराम ना किया। जो हम नॉर्मल तरीके से सबके सामने खा रहे हैं, उज़र है, शरई उज़र है, बेशक आप छुप तो जाएं, अदब तो कर लें। और एक तो खुल्लम खुल्ला हम रख ही नहीं सकते, हम बीमार हैं, हमें चक्कर आते, हमें ये है हमें वो, बग़ैर बीमारी के रोज़े छोड़ते जा रहे हैं। जिनके घरों में रमज़ान आया गया पता ही नहीं चलता, उनके लिए अज़ाब दिया जा रहा होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करने आएंगे और शफ़ाअत कबूल नहीं होगी और उन्हें जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। और कहा कुछ औरतें जो अपने शोहरों को रमज़ान में राज़ी रखेंगी, मना लेंगी, कमियां कोताहियां दूर कर देंगी, उनको मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखा जाएगा। है सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हम अदब एहतराम कर लें रमज़ान का, और इस पिटाई से, इस अज़ाब से हम बच जाएं जिसके अल्लाह के नबी हमें निदा दे गए, बता गए, हमें सुना गए। हमें बताने का मकसद ये था, ईद से पहले पहले तौबा कर लें। अगर हमने ईद से पहले पहले, अभी भी कुछ दिन है, तौबा ना की, अल्लाह को ना मनाया, इन रातों में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के 2 ताक रातें निकल गई हमारे हाथों से। 2 ताक रातें चंद रह गई हैं, उनमें अल्लाह को मना लें। ये ना हो कि हमारा भी रमज़ान मुद्दई बन जाए जाके, और हमें भी पिटाइयाँ फरिश्तों से लगवाए, और हमें भी मार पड़वाए और जहन्नुम में फिकवा दे। अल्लाह ऐसा रमज़ान हमें
کسی کو نصیب نہ کرے۔ یا اللہ ہمیں وہ رمضان نصیب کرنا جو ہم سے راضی ہو کے جائے، وہ رمضان نہ دینا جو تیرے سامنے ہماری شکایت لگائے۔ اے اللہ اپنی رضا والا رمضان دینا۔ یہ دعائیں کریں اللہ سے ہم سارے ہیں۔ جن کے روزے نہیں ہیں وہ خدمت کر کے خدا کو حاصل کر لیں کہ روزے داروں کی خدمتیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا اور زاروں قطار رو رہے کہ میرے ایک امتی کو مارا جا رہا ہوگا قیامت والے دن، اور میں آؤں گا قیامت والے دن میرے ایک امتی کو شدید طریقے سے فرشتے پٹائی کر رہے ہوں گے، اور میں آؤں گا شفاعت کے لیے، تو مجھے کہا جائے گا کہ اس کے مقابلے میں جو اس کا مدعی بنا ہے، یعنی اس کے وہ اللہ کا بڑا مقبول ہے جو اس کے لیے یہاں اس کی پٹائی کروانے آیا ہے، تو کہا جائے گا وہ کون ہے جس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جا رہی، تو فرمایا جائے گا وہ رمضان ہے، اللہ کے پاس اس کی شکایت لے کر آیا ہے کہ یہ اللہ میں اس کے گھر گیا، اس نے میرا اکرام نہیں کیا، نہ دن کو روزہ رکھا، نہ راتوں کو اس نے تراویح پڑھی، نہ ہی میرا اکرام کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں طاق راتیں نصیب فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کتنا بڑا عمل ہے روزہ چھوڑ دینا کہ نبی کی شفاعت قبول نہیں کی جا رہی اس کے لیے جس نے رمضان کا اکرام نہ کیا۔ جو ہم نارمل طریقے سے سب کے سامنے کھا رہے ہیں، عذر ہے، شرعی عذر ہے، بے شک آپ چھپ تو جائیں، ادب تو کر لیں، اور ایک تو کھلم کھلا ہم رکھ ہی نہیں سکتے، ہم بیمار ہیں، ہمیں چکر آتے، ہمیں یہ ہے ہمیں وہ، بغیر بیماری کے روزے چھوڑتے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں رمضان آیا گیا پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے لیے عذاب دیا جا رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے آئیں گے اور شفاعت قبول نہیں ہوگی اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور کہا کچھ عورتیں جو اپنے شوہروں کو رمضان میں راضی رکھیں گی، منا لیں گی، کمیاں کوتاہیاں دور کر دیں گی، ان کو مریم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا۔ ہے سبحان اللہ۔ تھوڑا سا ہم ادب احترام کر لیں رمضان کا، اور اس پٹائی سے، اس عذاب سے ہم بچ جائیں جس کے اللہ کے نبی ہمیں ندا دے گئے، بتا گئے، ہمیں سنا گئے، ہمیں بتانے کا مقصد یہ تھا عید سے پہلے پہلے توبہ کر لیں۔ اگر ہم نے عید سے پہلے پہلے ابھی بھی کچھ دن ہیں توبہ نہ کی، اللہ کو نہ منایا، ان راتوں میں گڑ گڑا کے 2 طاق راتیں نکل گئی ہمارے ہاتھوں سے، 2 طاق راتیں چند رہ گئی ہیں، ان میں اللہ کو منا لیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا بھی رمضان مدعی بن جائے جا کے، اور ہمیں بھی پٹائیاں فرشتوں سے لگوائے، اور ہمیں بھی مار پڑوائے اور جہنم میں پھینکوا دے۔ اللہ ایسا رمضان ہمیں کسی کو نصیب نہ کرے۔ یا اللہ ہمیں وہ رمضان نصیب کرنا جو ہم سے راضی ہو کے جائے، وہ رمضان نہ دینا جو تیرے سامنے ہماری شکایت لگائے۔ اے اللہ اپنی رضا والا رمضان دینا۔ یہ دعائیں کریں اللہ سے ہم سارے ہیں۔ جن کے روزے نہیں ہیں وہ خدمت کر کے خدا کو حاصل کر لیں کہ روزے داروں کی خدمتیں کریں۔